تھوڑا سا صبر کیجئے، مجھے بہت سخت مثالیں دینے پر مجبور مت کیجیے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ 1.5 سال کے بعد بولنے پہ آیا ہوں تو پھر سخت مثالیں میں دوں، مجبور مت کیجیے۔ بہت چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بہت چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ العصر۔ میں پھر سے اس کو پڑھتا ہوں، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بظاہر اس سورت کا حجم بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن بنیادی طور پر پورے قرآن کے اندر جو تعلیمات بھری پڑی ہیں اور پورے قرآن کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا ہے، اس کا ایسنس، اس کا خلاصہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً پیش کر دیا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے، لیکن قرآن کی سمجھ، قرآن کی فقہ، قرآن کا علم تو عطا فرما عبداللہ کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر بن کر چمکے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، 30 پارے نازل نہیں کیے ہوتے، 114 سورتوں کو نازل نہیں کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی ہوتی، بس والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی ایک سورت اگر اتار دی ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے۔ پورا قرآن اگر نہیں اتارا گیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت، تو یہ انسانی زندگی کے لیے کافی تھی۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے اس کی فضیلت۔ پورے قرآن کے اندر جن چیزوں سے بحث کی گئی ہے، اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ میں اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں پیش کر دی۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ عصر کے اندر موجود ہے۔ یوں کہہ دیا جائے کہ بہت بڑے اور پھیلے ہوئے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے اسی سورت کی ہلکی سی تشریح آپ کے سامنے کر دیں۔ اس سورت کے پہلے جملے پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے؟ بظاہر قسم ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جن کی بات کا اعتبار زیادہ نہ کیا جاتا ہو، یا کوئی شخص اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے اور اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے باوزن بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔
مان لیجیے آپ ہم سے قرض لے رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، 50,000 روپے جرجی صاحب دے دیجئے، میں 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے میں لوٹا دوں گا۔ میرے پاس 50,000 ہیں، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں 1 مہینے میں لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ کا پیسہ 1 مہینے میں ہم لوٹا دیں گے۔ پھر بھی ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ صاحب 50,000 کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے۔ ہم 50,000 روپے تمہیں دے تو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تم دو گے یا نہیں دو گے۔ تو پھر وہ اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے اور مجھے اعتبار دلانے کے لیے بھروسے میں لیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں 1 مہینے میں آپ کا پیسہ ضرور لوٹا دوں گا۔ جب ایک شخص کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے تو پھر وہ یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے میں اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور لوٹا دوں گا۔ لیکن اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ لمبی بحث ہے، اس طرف جائیں گے تو رات گزرے گی۔ بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ عرب کے اندر قسمیں کھانے کا بہت رواج تھا۔ عرب کے اندر قسمیں کھانے کا بہت رواج تھا۔ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے، اور جب قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس بات کا زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قسم کھا کر ان کو اعتبار دلاتا۔ شارٹ کٹ میں مختصر اس کا جواب یہی ہے۔ عربوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اے عربوں، بغیر قسم کھائے کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو تم اس بات کا اعتبار نہیں کرتے ہو۔ قسم کھانے کے بعد جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو تم اس بات کا اعتبار زیادہ کرتے ہو، اس بات کا یقین زیادہ کرتے ہو۔ اگر قسم کھا کر جو بات کہی جائے وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے، بھروسے کے لائق ہوتی ہے، تو میں بھی قسم کھا کر تمہیں اعتبار دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں۔ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کی اوپر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے، سب نقصان کے اندر۔ قسم کھا کر اعتبار دلا۔ اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اس کا مختصر جواب دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کی قسم کھائی۔ کبھی سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، تو کبھی چاشت کے ناشتے کے وقت کی قسم کھائی، والضحى، تو کبھی رات کے اندھیرے کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، کہیں اس نے چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، کہیں اس نے پھلوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، کبھی اس نے فجر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، اور کہیں اس نے اپنے آپ کی بھی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں اس نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانے کی قسم،
جب ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے نقصان میں بتایا تو اس کے لیے زمانے کی قسم کھائی. اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. ریزن کیا ہے؟ انسان 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے گزارتا جاتا ہے اس کی عمر دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے. انسان کو جب نقصان میں بتایا تو اس کا ریزن یہی بتایا کہ ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہیں. نقصان میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پیسے والے نہیں ہیں، دولت والے نہیں ہیں، نہیں ہیں. 1 سے 1 کروڑ پتی آدمی دنیا میں پڑا ہے. ایک سے ایک. بلکہ اس وقت پوری دنیاوی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی نمبر 1 پر کویت کا ایک پاکستانی آدمی ہے جس کو اب کویت میں نیشنلٹی مل چکی ہے، وہاں کا ناگرک ہو چکا ہے. دنیا کے امیر آدمیوں میں اڈانی اور امبانی کا نام نہیں آتا ہے. کویت میں رہنے والا ایک پاکستانی آدمی ہے، سب سے امیر آدمی، سب سے دولت مند آدمی. اس کا اپنا 1 دن کا پاکٹ خرچ، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں چائے خرچ، ناشتہ پانی، اپنا، مہمانوں کا نہیں، اپنا، صرف اپنا ذاتی 1 دن کا 18 لاکھ روپیہ انڈین کرنسی ہے. 1 دن کا 18 لاکھ روپیہ 1 دن کا. اتنے امیر آدمی دنیا میں پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا سب نقصان میں ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ 1 دن 2 دن تم نے جو گزار لیا. آج جو 25 اکتوبر کی شام کا یہ جلسہ آپ کے یہاں پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، یہ 25 اکتوبر آج میری ڈائری سے کٹ جائے گی، اس لیے کہ اب یہ 25 اکتوبر جرجیز کی زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئے گی. اگر 25 اکتوبر اگلی سال آ بھی گئی تو 2021 نہیں آئے گا بلکہ وہ 2022 ہوگا. یعنی آئندہ سال اگر زندگی مل گئی اور 25 اکتوبر کو اگر آپ کے سامنے میں آ گیا تو اگلی سال کا میرا آنا چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کرے گا کہ جرجی صاحب آپ اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکے ہیں. آپ کا یہاں آئندہ سال جلسے میں بیٹھنا اور سننا اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکے ہیں. 2 سال پہلے ڈیٹ دیا تھا، نہیں آ سکا. 2 سال بعد آج آپ کے میدان میں آ رہا ہوں. میری زندگی اور آپ کی زندگی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ 2 سال میں بھی اپنی زندگی کے کم کر چکا ہوں اور آپ بھی اپنے 2 سال زندگی کے کم کر چکے ہیں. یہ نقصان بتایا اللہ تبارک و تعالی. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، دنیا کی ساری انسانیت نقصان میں. علامہ راضی نے بہت اچھا نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. 25 سال تک میں نے قرآن کا مطالعہ کیا لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. اور ایک دن کہتے ہیں کہ اچانک میری سمجھ میں آ گیا. میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آیا
قرآن کی تلاوت کرنے لگا. سورج جب نکل گیا تو سورج نکلنے کے بعد میں گھر سے باہر گیا. میری بیوی نے کہا مارکیٹ سے جا کر سبزی ابزی خرید کر لے آؤ. میں بازار گیا, میں مارکیٹ سے سبزی گوشت وغیرہ خریدنے گیا. جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے اسی دکان, اسی بازار کے اندر ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا ہے. برف, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر برف بکتا ہے, یا آئس کریم نہیں, برف کی بڑی بڑی سلی 2 کلو 1 کلو آدمی خریدتا ہے, 2 روپے کلو, 5 روپے کلو, 4 روپے کلو خریدتا ہے ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے. برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور اس نے اس کی قیمت لگا رکھی ہے 2 روپے کلو, 2 روپے کلو. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ آیا سبزی لے کر, ظہر کی نماز پڑھنے جب میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کم کر دی. 2 روپے کلو کوئی نہیں خرید رہا تھا, مہنگے کی وجہ سے اس نے برف کی قیمت کم کر دی, 1 روپے کلو, 1 روپے کلو, 1 روپے کلو. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی, 50 پیسے کلو, 50 پیسے کلو. مغرب کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت اور کم کر دی, کیونکہ 50 پیسے کلو بھی کوئی خرید نہیں رہا تھا, 25 پیسے کلو, 25 پیسے کلو. عشاء کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا برف گھل جائے گا, پگھل جائے گا, بیکار ہو جائے گا, تم کو 25 پیسے کلو بھی نہیں لینا تو آؤ میرا برف ایسے ہی لے جاؤ, اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی کرو اور اپنے بیوی بچوں کو پلا دو, کم سے کم 2-4 دعائیں ان کے منہ سے نکل جائیں گی, میں فری میں برف دے رہا ہوں, فری میں لے جاؤ. امام راضی کہتے ہیں میں نے عشاء کے بعد کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب میں بستر پر سونے گیا تو میری عادت تھی سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا. میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے پھر میں اسی سورت کے اوپر سے گزرنے لگا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام راضی کہتے ہیں کہ آج میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ جس طرح برف گھلتا جاتا ہے, برف پگھلتا جاتا ہے, اس کی قیمت آٹومیٹک کم ہوتی چلی جاتی ہے. برف جیسے جیسے گھلتا جا رہا, پگھلتا جا رہا ہے, 2 روپے کلو سے 1 روپے کلو, 1 روپے کلو سے 50 پیسے کلو, 50 پیسے کلو سے 25 پیسے کلو, اور فرق وقت آتا ہے کہ وہ فری میں لے جاؤ. برف گھلتا جا رہا ہے, اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے, اور برف گھلتا جاتا ہے وہ ختم بھی ہوتا جاتا ہے. برف گھلتا جا رہا ہے تو مٹتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے پگھلتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. برف کی طرح اس کی زندگی کھل رہی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو اللہ نے اس لیے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ برف گھلتا جاتا ہے, زمانہ بھی 1 سال 2 سال ہوتے ہوتے ہماری عمر کو کم کرتا جاتا ہے. اب سنیے, جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, حقیقت میں کم نہیں ہو رہی ہے. حقیقت میں ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے, سب جانتے ہیں ٹھکانہ کیا ہے, قبر. آج سے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, 2 سال پہلے, 1 سال پہلے کسی نہ کسی کو تو آپ نے مٹی دی ہوگی, قبر میں دفن کیا ہوگا. آج ان کی ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں گی,
ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی تو یہی ہونا ہے. کون آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہماری زندگی کم نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگی قبر کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 سال پہلے آپ کو تاریخ دی تھی، 2 سال بعد آج آ رہا ہوں. ہماری باڈی، ہمارا جسم یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ جرجیس 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گیا ہے. اچھا، اس سے بھی کھل کر ایک بات اور آگے کہہ دوں. ہم اپنی قبر کے قریب تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں جن میں سے ہمیں کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے. تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت، دوسرا جہنم. یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. جنت میں جانے والا عمل تو کوئی دکھائی دے نہیں رہا ہے، سوائے اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مرضی کو دخل ہو جائے. ورنہ کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا. اور اس کا ہلکا سا نمونہ آپ اس جلسے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دینی بات کہتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اٹھاتے تھے، اڑاتے تھے. ایسے کر دیں گے اتنی دیر میں کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے یا ایسا نہ ہو کہ ہم سن نہ سکیں. جرجیس صاحب کے پیچھے پنکھا چل رہا ہے، فین جس کی ہوا لگ رہی ہے ہمیں. اس زمانے میں یہ الیکٹرک فین نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، بیٹریاں نہیں تھیں. کھجور کے پتوں سے ہینڈ فین بنا لیا کرتے تھے، ہاتھ کے پنکھے. مسجدوں میں وہ اٹھا کر جھلتے تھے. لیکن جب تک اللہ کے رسول اسپیچ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے یا مسجد میں وعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ہینڈ فین بھی مسجد سے اٹھاتے نہیں تھے. سخت گرمی کے باوجود اس کو اٹھا کر جھلتے نہیں تھے. ایک ہماری حیثیت، ہماری اوقات اور ہمارا دل، ہمارا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورہ عصر کی تلاوت ہو رہی ہے. مولانا چیخ چیخ کر خاموش ہونے کی بارے میں بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں زمین پھٹ نہ جائے، ہم زمین کے اندر سما نہ جائیں. اے اللہ، اتنی سی باتوں پر پہلے آگ کے عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے، پتھروں کی بارشیں نازل ہو جایا کرتی تھیں. اے اللہ تو کیسے رکا ہوا ہے؟ آج ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، شاید یہ ہمارے نبی کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہماری امت کو آگ اور پتھروں کے عذاب سے ہلاک و برباد مت کر. یہ ہمارے کلیجے ہیں، ہمارے گردے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم شور کرتے ہیں. یہ قرآن و حدیث ہلکا ہمارے عمل نہیں دکھائی دے رہے، نہیں دکھائی دے رہے. تو 2 ہی ٹھکانے ہیں. ہم اور آپ دونوں ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے کے قریب ہو رہے ہیں. مان لیجئے کسی کی زندگی 80 سال ہے اور 50 سال وہ کی عمر ہو چکی ہے، معلوم نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب 30 سال باقی رہ گئے ہیں اس کے، گویا کہ وہ 50 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ 30 سال اس کی جنت یا جہنم میں جانے میں رہ گئی. 30 سال اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہو گیا. جنت میں جانے والے اعمال تو بڑے عجیب ہیں. کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟
کھڑا کر دیں اور سنیں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو کھڑا کر کے سننا بھی چاہیے کہ دیکھیں 20 سال کی تقریروں کا رزلٹ کیا نکلا ہے. کسی ایک کا امتحان لے کے دیکھوں، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ اگر نہیں سنا پایا تو کہے گا میں ہی ملا تھا مولانا جرجیز کو پورے مجمع میں، کسی اور کو کھڑا نہیں کیا گیا، ہماری انسلٹ کرنے کو تھے. من قرأ آیت الکرسی فی کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، یاد رکھنا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. اب یاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کرو. من قرأ آیت الکرسی من کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنایا، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنی عادت بنائی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یعنی موت اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے بس. یعنی وہ مر نہیں رہا ہے، جب مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا. اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو موت روک رہی ہے. یہ تھے جنت میں جانے والے راستے، لیکن ہمیں پتہ کہاں ہے. تو ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ دیکھیے. اور یاد رکھیے ایک چیز آپ کو اور یاد دلا دوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر اچھے عمل کرتے رہیں اور جنت ہی میں چلے جائیں. آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا وہ منظر دیکھیے، پوری زندگی نیک عمل کیا، صحابی رسول. اور کون صحابی رسول؟ اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ بھی کیا، نبی کے ساتھ چلتے تھے پھرتے تھے، نبی کو دیکھا تھا، نبی کو دیکھ کر ایمان بھی لائے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر سب سے آگے لڑنے میں وہی تھے، سب سے پہلے تلوار انہوں نے میان سے نکالی، سب سے پہلے کافروں کے بھیڑ میں وہی گھسے، کئی کافروں کو مارتے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابی ایسے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے تو حق ادا کر دیا، دیکھیے کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، کئی کافروں کی گردنیں اڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، دیکھیے کتنی مہارت سے لڑ رہا ہے. بخاری کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کسی جہنمی کو نہ دیکھا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، وہ اس آدمی کو دیکھ لے یہ جہنمی ہے. کس کے بارے میں؟ صحابی کے بارے میں. ہم تو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے. یہاں نبی کے ساتھ رہا، نبی کے ساتھ اٹھا، نبی کے ساتھ بیٹھا، نبی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑی، غزوہ احد میں سب سے آگے آگے لڑ رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس کو جہنمی دیکھنا ہو دیکھ لو اسے. وہ صحابی کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا مجھے کہ یہ آدمی اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، نماز میں سب سے آگے رہتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا آج میں دیکھوں گا آخر ایسا کون سا عمل یہ کرتا ہے. لاسٹ میں وہ اس کے پیچھے پیچھے رہے، دوسرے صحابی اس کو دیکھتے رہے، اس کا پیچھا کرتے رہے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں زخموں سے چور ہو گئے. تکلیف، ایک کھائی میں پڑے ہوئے ہیں،
تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں زخموں کی. جو جاسوسی کر رہا تھا جو صحابی جو ان کے پیچھے لگا تھا وہ دیکھ رہا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اتنے بڑے مرد مجاہد کو کیسے جہنمی کہہ دیا. جب اس صحابی کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار زمین کی اوپر گاڑ دی، آدھی زمین کے اوپر گاڑی اور سینے کا حصہ اس تلوار کی نوک کے اوپر رکھ دیا اور پورا کا پورا وزن اس تلوار کے اوپر انہوں نے ڈال کر تلوار اپنے اندر داخل کر لی، یعنی خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا. ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. اب ایسی تڑپ تڑپ کے موت سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کافروں نے اتنی جگہ سے ہمیں کاٹ ڈالا ہے کہ اب میں زندگی بھر تڑپ تڑپ کے کیوں مروں. انہوں نے تلوار زمین کی اوپر گاڑی اور اپنا وزن اس کے اوپر رکھ دیا اور خودکشی کر لی. ختم. جو صحابی دیکھ رہے تھے وہ آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ کے رسول نے کہا رے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تعجب اس لیے کیا کہ تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، ایسا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جس کو جہنمی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. پوری زندگی جس نے دین پر نیک کام کیے، دین پر عمل کیا اور آخری وقت میں غلط کام کر گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور خودکشی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ نیک عمل ہم کریں اور جنت مل جائے، آخری عمل دیکھا جائے گا ہمارا، آخر وقت میں ہمارا عمل کیسا رہا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر سے ہوتا ہے. ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو، اس کے دل کو بدل دیتا ہے اور پھر وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں کے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی جنت میں جانے سے رہ جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے.